السلام علیکم پیارے دوستو، عرب کی سرزمین پر جاہلیت کے اندھیرے چھائے ہوئے تھے۔ لوگ قبیلوں کی طاقت، دولت اور فخر پر جیتے تھے۔ اس وقت ایک شخص ایسا گزرا جس کا نام ہمیشہ سخاوت کی علامت بن گیا۔ وہ تھا حاتم طائی۔ عرب میں جب بھی کوئی کسی کی سخاوت بیان کرتا تو کہتا وہ تو حاتم کی طرح صحیح ہے، کیونکہ حاتم کی زندگی ہی دوسروں پر قربان تھی۔ وہ رات کو اپنے خیمے کے اوپر آگ روشن کرتا تاکہ مسافر دیکھ لیں اور اس کے ہاں کھانے پینے کو آ جائیں۔ وہ کبھی کسی سوالی کو خالی نہ لوٹاتا۔ اس نے اپنی قیمتی گوڑیاں، ہتھیار اور حتیٰ کہ گھر کا آخری برتن بھی دوسروں میں بانٹ دیا، یہاں تک کہ اس کے سخاوت کے قصے قبیلے قبیلے میں گونجتے تھے۔ لیکن افسوس کہ وہ اسلام کے ظہور سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس نے ایمان کی روشنی نہ دیکھی اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا۔ برسوں بعد جب اسلام مدینہ سے پھیل کر پوری عرب سرزمین پر چھا رہا تھا، مسلمانوں اور قبیلہ طے کے درمیان جنگ ہوئی۔ مسلمان فتح یاب ہوئے اور قیدیوں میں ایک عورت بھی گرفتار ہوئی۔ یہ کوئی عام عورت نہیں بلکہ خود حاتم طائی کی بیٹی صفانہ تھی، ایک ایسی بیٹی جس کے چہرے پر باپ کی شان جھلکتی تھی۔ لیکن حالات نے اسے قید میں لا کر کھڑا کیا۔ جب صفانہ مدینے لائی گئی تو اس کے دل میں غم بھی تھا اور وقار بھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اب میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا، لیکن جب اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے لرزتی آواز میں کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حاتم طائی کی بیٹی ہوں۔ میرا باپ یتیموں کا سہارا تھا، بھوکوں کو کھانا دیتا تھا، مسافروں کی خدمت کرتا تھا اور کسی کو حالی نہیں لٹاتا تھا۔ دربار میں ایک عجیب سا سکوت چھا گیا۔ سب کی نظریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھیں کہ آپ کیا فیصلہ فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شفقت بری آواز میں فرمایا، یہ اوصاف بہت عظیم ہیں اور اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، لیکن تمہارے باپ نے یہ سب اللہ کی رضا کے لیے نہیں بلکہ دنیا میں شہرت کے لیے کیا تھا، اس لیے اس کا بدلہ وہ دنیا میں ہی پا چکا۔ صفانہ یہ سن کر کانپ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، کیونکہ اسے لگا شاید اب آزادی نہیں ملے گی۔ لیکن عین اس لمحے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت کا سمندر بہاتے ہوئے فرمایا، جاؤ تم آزاد ہو، ہم تمہیں عزت کے ساتھ رخصت کرتے ہیں۔ یہ سن کر صفانہ حیران رہ گئی۔ اس کے ہونٹوں پر بے اختیار یہ جملہ آیا، میں ایک ایسے نبی کے گھر سے نکل رہی ہوں جو سب سے زیادہ رحم دل اور انصاف پسند ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ بعد میں وہ اپنے بھائی عدی بن حاتم کے ساتھ اسلام لے آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیضیاب ہوئی۔ دوستو سوچئے، یہ واقعہ ہمیں دو عظیم سبق دیتا ہے۔ ایک تو یہ کہ سخاوت اور نیکی اگر صرف دنیا کے لیے کی جائے تو اس کا بدلہ دنیا میں ہی ملتا ہے، لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کی جائے تو اس کا اجر آخرت تک باقی رہتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اسلام کی اصل طاقت تلوار نہیں بلکہ اخلاق، عدل اور رحمت ہے۔ یہی وہ عظیم صفات تھیں جنہوں نے دشمنوں کے دل جیتے اور اسلام کو پوری دنیا میں پھیلایا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی جب سخاوت کی مثال دی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے حاتم کی طرح صحیح، لیکن اصل کامیابی وہ ہے جو صفانہ کے نصیب میں آئی، کیونکہ اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ اور اسلام کی روشنی مل گئی، اور یہی روشنی آج تک ہر اس دل کو کھینچ لیتی ہے جو انصاف اور رحمت کا پیاسا ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور مزید اسلامک ویڈیوز اور واقعات کے لیے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ اسلام کی تعلیمات اچھی اور بہترین انداز میں آپ تک پہنچ جائیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔